اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، گزشتہ روز آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی سورہ فلق کے حوالے سے۔ آج ہم قرآن حکیم کی سب سے آخری سورۃ الناس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور سورہ الناس قرآن کی وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ آیات تلقین کی ہیں، اور یہ بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ علماء اکرام نے گفتگو کی جادو کے حوالے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر والی جو روایات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اس میں جو علماء کا اختلاف ہے آپس میں، وہ بھی ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ آج ہم سورہ الناس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ اسلامیات اسلامک اسٹڈیز میں ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب علامہ مفتی میر اشتیاق احمد صاحب، وکیل ہیں، عرفان القرآن ایک ادارہ ہے ان سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل عباسی صاحب، دربار عالیہ گولڑہ شریف اسلام آباد سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ سہیل عباسی صاحب۔ بھائی صاحب آپ نعت سے آغاز کریں، پھر ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ہم پیش کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ نعت پھر آخر میں پڑھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تیری حمد تیری ثنا کر رہا ہوں، تیری حمد تیری ثنا کر رہا ہوں، میں حق ابدیت کے ادا کر رہا ہوں، میں حق ابدیت کے ادا کر رہا ہوں، میں حق ابدیت کے ادا کر رہا ہوں، تیری بزم زیبا میں آیا ہوا بزم زیبا میں آیا ہوا ہوں، حقیقت سے میں آشنا کر رہا ہوں، حقیقت سے میں آشنا کر رہا ہوں، محبت کے قصے غموں کی کہانی محبت کے قصے غموں کی کہانی یوں قصوں کی میں انتہا کر رہا ہوں، یوں قصوں کی میں انتہا کر رہا ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا، وسیلہ دو عالم کا ہے ذات تیری، وسیلہ دو عالم کا ہے ذات تیری، تیرے در پہ آ کے صدا کر رہا ہوں، تیرے در پہ آ کے صدا کر رہا ہوں، میں نالین تیرے سر پر
اٹھا کری ماشاءاللہ 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 میں نالین تیرے سری پر اٹھا کرے محبت کی رسمیں ادا کر رہا ہوں محبت کی رسمیں ادا کر رہا ہوں. اور مکتب پیش خدمت ہے. عطا میں بھی تیری چاہت کا پیاسا عطا میں بھی تیری چاہت کا پیاسا میں بسم اللہ سے ابتدا کر رہا ہوں میں بسم اللہ سے ابتدا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب سہیل عباسی صاحب. میں بسم اللہ سے ابتدا کر رہا ہوں اور ہم بھی بسم اللہ سے, ہمارا پروگرام ہی ابتدا ہے اور یہ بسم اللہ سے ہی ہوتا ہے. اور مولانا عبداللہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بسم اللہ سے ابتدا کریں, سورہ الناس کی تلاوت فرمائیں, اس کا ترجمہ سنائیں اور شان نزول بتائیں اس کے بارے میں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ جزاک اللہ. صدق اللہ العظیم. سورہ کا ترجمہ قل اعوذ برب الناس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے رب کے پناہ میں آ جائیے, یعنی لوگوں کے رب کی پناہ مانگیے, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کے, الہ الناس لوگوں کے الہ کے, من شر الوسواس الخناس کس چیز کے شر سے, یعنی وسواس الخناس کے شر سے, جو کہ شیطان ہے, جو الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, من الجنت والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں اس شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حکم دیا ہے. صحیح. اب اس کے حوالے سے تو یعنی قرآن کریم اللہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. بے شک. قرآن کریم کی سب سے پہلے جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ, وہاں پر توحید پر بڑا زور دیا گیا ہے. صحیح. اور قرآن کریم کی ان دو صورتوں سے پہلے والے جو سورۃ الاخلاص وہ بھی توحید پر ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چونکہ توحید وہ واحد چیز ہے کہ یعنی عقیدے کی, وہ دین اسلام کی وہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ درست ہو, توحید پر ہو, تو باقی اس کے بعد جو بھی کچھ کمزوریاں انسان کے اندر ہو جاتی ہیں, انسان سے بسا اوقات گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے یا دوسری چیزیں گناہ اس سے ہو جاتے ہیں, صحیح. لیکن چونکہ ان کے بنیاد درست ہے تو اس وجہ سے اس غلطی کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے اس چیز کی تلافی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ صراط مستقیم کے اوپر جو انسان قائم رہتا ہے تو اس کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کمزوریوں کی تلافی کی گنجائش قرآن کے اندر ہی موجود ہے, اسلام کے اندر ہی موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو
سب سے پہلے پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کا دشمن بھی شیطان اس کے ساتھ لگ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو ہی مردود کر دیا گیا، صحیح، رحمت سے نکال دیا گیا، لیکن اس وقت شیطان نے اللہ کے سامنے یہ ایک چیلنج کر دیا کہ یا اللہ آپ مجھے اتنی قدرت دے دے تاکہ میں جس بندے کی وجہ سے آپ نے مجھے رندہ درگاہ کر دیا ہے اس کے راستے پر بیٹھ کر اس کو میں گمراہ کر دوں گا۔ گمراہ کروں، صحیح، تو یہ راستہ جو ہے وہ توحید کا ہی راستہ تھا، کیونکہ انسان کو جب توحید سے ہٹا دیتا ہے تو پھر وہ ایسے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا دوبارہ واپسی ناممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں بھی اس وجہ سے نازل کر دی تاکہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے اور ربط ہے، جس کو ہم توحید کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس پر وہ برقرار رہیں، صحیح، اس پر برقرار رہیں۔ ویسے ہی یعنی اس کے شان نزول کے اوپر یعنی جو بات وہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان دو صورتوں کے شان نزول ایک ہی ہے، صحیح، وہ ہم نے یعنی پہلے والے پروگرام کے اندر اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے صحیح، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو جادو ہوا تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل بتا دی۔ اب اس کے اندر جو ہے یعنی مختلف چیزوں کے حوالے سے چیزیں تھیں، یعنی اندھیری رات ہے، جادو ہے اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر صرف جو ہے شیطان وسواس سے پناہ مانگی گئی ہے، صحیح، شیطان وسواس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صورت کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا مختلف رکھ دیا ہے۔ صحیح، اس کے اندر پہلے والے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو ذکر کر دیا تھا، یہاں پر 3 صفتوں کو ذکر دیا، صحیح، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ صحیح، تو اس کے اندر جو ہے بعض مفسرین نے بڑے اچھا انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ یہ رب الناس سے مراد یہ ہے کہ ربوبیت کا مطلب ہے کہ پرورش ہے، صحیح، تو یہاں الناس سے مراد بچے ہیں، یعنی جس طرح بچوں کی پرورش کی جاتی ہے اور پرورش کرنے کے بعد اس کو بڑا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر رب الناس سے بچوں مراد لی ہے بعض لوگوں نے۔ اور آگے ملک الناس، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، تو اس سے جوان مراد لیا ہے، وہاں الناس کا جو لفظ آیا ہے تو اس سے جوان مراد لیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آگے الہ الناس یعنی معبود، یعنی الہ کا معنی معبود ہے، اور الناس سے مراد وہاں بزرگ ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ عمر میں چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ یعنی نمازوں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی وہ نکل جاتے ہیں اور وہ دین کے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں جو وہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے ایک اور ناس کا لفظ آیا ہے، یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس۔ صدور الناس، صدور الناس کے اندر یہ ہے کہ یہاں سے متقین مراد ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان بھی ڈاکہ اسی جگہ میں ڈالتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی کوئی نعمت ہو، تو مال ہو، یعنی چور بھی اس دکان کے اوپر، اس مکان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جس کے اندر سامان ہو۔ تو یہاں پر جو ہے متقین کے دلوں کے اندر جو ہے وسوسہ ڈالنے کی شیطان کوشش کرتا ہے اور اس کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں اس کو کامیابی نہیں مل جاتی ہے تو وہ کسی اور طریقے سے آتا ہے، جس طریقے سے قرآن کریم کی آیات سے کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے دائیں سے، آگے سے، بائیں سے، ہر طریقے سے جو نا وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ کر دیا ہے کہ جو وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے اور ہم اس سے نظر آتے ہیں، اور وہ ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا وہ ہے، ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وہ وسوسے جو ہے مختلف نوعیتوں کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ یعنی انسان کو کوشش کرتا ہے کسی گناہ کی طرف راغب کریں، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر جو وہ طاعات اور عبادات کرتا ہے اس کے اندر ریا، نمود اور تعجب ڈال دیتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت بڑے ہیں، تو پھر وہ انسان تعجب کا شکار ہو جاتا ہے، تو سب کو انہوں نے گمراہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے، اور یہ بھی شریعت اسلامی کے اندر بہت مذموم عمل ہے۔ تو شیطان اس انداز میں جو ہے لوگوں کو مختلف وہ اپنے دام میں پھنساتا ہے، اور ساتھ ساتھ شیطان جو ہے بسا اوقات یعنی لوگوں کے دل و دماغوں کے اندر اس طریقے سے وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ یعنی بسا اوقات آج کل ہمارے ہاں جو ہے یعنی نئی ریسرچ کے موضوع حوالے سے جو ہے لوگ یعنی ایسے الہادی فکری الہاد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایسے راستوں پر ڈال دیتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے،
اللہ کے وجود پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، یا یعنی اسلامی تعلیمات میں سے کسی احکام کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں ہے، اللہ ایک کیوں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ اللہ یعنی اللہ کے ساتھ یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ بھئی جس بندے کی وجہ سے فضول بحثوں میں آپ کو ڈال دیتا ہے. جی فضول بحثوں میں ڈال دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوشش یہ ہے کہ بھئی میں ان سب کو اپنے پیچھے لگا دوں گا. قرآن کریم کے اندر انہوں نے یعنی قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے رحمت سے دور کر دیا، ان کو سب کو میں اپنے پیچھے لگا دوں گا، اپنے متبع بنا دوں گا. لاغوینہم اجمعین، اغوا کرے گا نا. ہاں ان سب کو میں اغوا کر کے لے جاؤں گا ہاں. اور سب کو اپنے یعنی تابعدار بنا دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کہا کہ ہاں جو آپ الا عباد اللہ المخلصین، جو خاص بندوں کے اوپر آپ کا بس نہیں چلے گا. تو اس لیے جو ہے یہاں جو یعنی جو 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بیان کر دی ہے کہ بھئی شیطان کے جو وساوس ہیں بڑے خطرناک ہیں. اور دوسری بات ایک نقطے کی یہ ہے کہ پہلے سورہ فلق کے اندر ہم نے جو بات کی تھی وہاں انسان کو جو تکلیف پہنچتی تھی صحیح، وہ تکلیف جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے تھا، دنیاوی اعتبار سے تھا. یہاں پر جو نقصان ہے شیطان کے جو حملے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اخروی نقصان ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. ہمیشہ نقصان. اور بہت ہی اہم گفتگو آپ نے کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یقین کے راستوں سے انسان کو وہ ڈگمگا دیتا ہے. بالکل. یعنی وہ اس طرح آپ کے دماغ میں فطور پیدا کرتا ہے کہ آپ کو غلط راستہ ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھیک چیزوں کو غلط اور غلط چیزوں کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے سامنے اس طرح ہوتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی علم کی دولت ان کو تھوڑی سی مل جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ کبر شامل ہو جاتا ہے اور وہ تکبر کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو مقصد خداوندی ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو یہ چل رہی ہے، لیکن یہ جو سورہ ہیں آخری ان کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو علامہ مفتی میر اشتیاق احمد صاحب کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ الناس کے حوالے سے، اور وقفے سے پہلے مولانا عبداللہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سورہ الناس اصل میں ہے کیا، اور شان نزول کے حوالے سے بات ہوئی. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے مفسرین میں، علماء میں، کہ یہ جو سورہ ہے سورہ فلق، سورہ الناس، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا خلاصہ تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ میں الگ سے بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ 7 آیات نازل کی اور قرآن کریم نازل کیا. تو یہ کیونکہ سوالات جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوں گے، تو میں نے سوچا اصل چیز وہ یہ ہے کہ یہ سوالات کوئی اہم نہیں ہیں. یہ سوالات یہ وہی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ خام خواہ وسوسے پیدا کرنا اور موضوع سے ہٹ جانا، وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں. لیکن بندہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سے متعلق جو معلومات ہیں یا اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو علامہ صاحب تھوڑا سا اس بارے میں گزارش کیجیے. جی سید صاحب، اس اعتبار سے میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا آپ سے. اہم اس لیے ہے کہ جب کوئی چیز قرآن کا حصہ نہیں تو ہم اس کو نماز میں کیسے تلاوت کریں گے، اور اگر قرآن کا حصہ ہے، میں نہیں کہتا، میں نے کہا علماء نے یہ جی اس میں یہی ہے جو وساوس کا ذکر مولانا کر رہے تھے، اور بڑی آخر میں ان کی بات مجھے بڑی ریلیونٹ لگی. پہلی باتیں بھی ان کی اچھی تھی، آخری بات بہت مناسب تھی کہ پہلی جو سورہ ہے سورہ فلق، جس پہ ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جسمانی تحفظ کے لیے سامان زیادہ تھا. اس میں ایمانی تحفظ کی بات زیادہ کی گئی ہے. جسمانی تحفظ اور ایمانی تحفظ، جو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جو مختلف اس کے بشری وجود کو خطرات ہیں اس سے تحفظ کا ایک سامان اور ایک دوا اور ایک یوں سمجھیے کہ دم اور ایک حل دے دیا، علاج دے دیا، اور اس کا طریقہ بتا دیا. اس صورت کے اندر باطنی طہارت اور انسان کی روح کی بالیدگی اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت کے اہتمام کے لیے
یہ جیسے انہوں نے بات کی الگ الگ رب الناس ملک الناس الہ الناس، صحیح، یہ الوہیت کے ساتھ بھی تعلق، اللہ کی جو مالک ہونے کی ملکیت کی ایک اس کی صفت ہے اس کے ساتھ بھی تعلق، اور ربوبیت کے ساتھ بھی تعلق۔ تو یہ ان چیزوں کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے بڑی ریلیونٹ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر دو گھر ہیں اس کے دل میں، ایک شیطان کا گھر ہے اور ایک فرشتے کا گھر ہے، وہ اس کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور شیطان اس کو بدی کی ترغیب دیتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے۔ اب وہ جو نفسانی خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کا محرک وہی شیطانی طاقت ہے جس کا ذکر آپ بھی وقفے سے پہلے کر رہے تھے۔ تو وہ جب اس کی طرف بلاتا ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کے ذکر اور طاعت میں مشغول ہوتا ہے، وہ جو ہے نا الذی یوسوس فی صدور، نہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، صحیح، یعنی وہ وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹنے والا طاقت، تو جب وہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، صحیح، وڈرا کر جاتی ہے شیطانی قوت اور پاور جو اندر ہے، صحیح، اور جب وہ ذکر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، اور جب اس سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل پہ چونچ رکھ کے اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ ایک میں نے کہا ہلکی سی اجمالی سی ایک عرض میں بھی اس میں کر دوں۔ جو سوال تھا آپ کا وہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جناب اس سے بھی چونکہ وساوس پیدا ہوتے ہیں، جی قرآن کا حصہ نہیں ہے تو قرآن میں لکھا ہوا کیسے ہے، لکھا ہوا کیسے اس میں ایک دلیل جو سب سے مشہور دی جاتی ہے، اگر ہم اسی کو تھوڑا سا اس کا انالیسس کر لیں تو میرے خیال میں بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قرآن کا ان کو حصہ نہیں مانتے تھے، یہ ایک قول پیش کیا جاتا ہے، جن مفسرین نے اس طرف رغبت کی ہے یا لکھا ہے تو انہوں نے اس کو ان کا قول لکھا ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اس طرح کے صحابی نہیں جو کبھی کبھار حضور سے ملے ہوں یا جن کا حاضری حضور کے در انور اور آپ کی مجلس پاک میں بہت کم ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ نہ صرف روزانہ کی بنیاد پر اور وہ اصحاب صفہ میں سے اور آپ کے خوشہ چینی میں سب سے اول صف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، بلکہ وہ مفتی اور فقیہ صحابی ہیں۔ صحیح، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں اولو العزم قسم کے صحابی ہیں، مطلب بڑی چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں۔ اب کیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھ سکتے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات انسانی عقل کو اپیل ہی نہیں کرتی کہ وہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اور سیاح کے اور دیگر کتب کے اندر احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں معوذتین کی تلاوت کی، فلاں نماز میں کی، تو کیا نماز میں عبداللہ ابن مسعود غیر حاضر ہو سکتے تھے جو ہر وقت حاضر باش رہنے والی شخصیت تھے؟ انہوں نے حضور کی زبانی نماز میں پڑھنے کو سنا، قرآن مجید کی آیتوں کو، ان دونوں صورتوں کو، معوذتین کی تلاوت کو سن کر وہ کیسے انکار کر سکتے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ ایک دلیل اس میں یہ ہے جی کہ انہوں نے جو اپنا مصحف تیار کر کے رکھا تھا اپنے لیے، اس میں معوذتین کو نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ جو بات آپ نے دوسری کی نا تو اس میں وہ بھی آ جاتی ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اپنی آسانی کے لیے، عین ممکن ہے چونکہ وہ عوامی نسخہ نہیں تھا، اپنی آسانی کے لیے جن صورتوں کی شاید انہیں یہ ہو کہ انہیں یاد رکھنا یا ان میں کوئی مغالطہ یا متشابہ ہو سکتا ہے تو وہ صورتیں لکھ کے رکھی ہوئی ہوں، ایک تو یہ جواب ہے۔ دوسرا آپ جانتے ہیں کہ جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری سرپرستی میں ایک قرات پر ایک لہجے پر جمع کیا امت کو، اور نسخہ تیار کروا کے باقی سارے نسخ کو آپ نے تلف فرما دیا، اور وہ سرکاری سرپرستی میں تیار ہوا نسخہ مختلف گورنروں اور ریاستوں اور صوبوں کو بھیج دیا۔ اس نسخے کی وہ نسخہ چونکہ محفوظ ہے اور اس کے اندر معوذتین لکھے ہوئے ہیں، امت کا اس کے اوپر اجماع ہے نمبر ایک۔ اور سب سے اہم بات اس ضمن میں سید صاحب یہ ہے، بڑی مزے کی بات وہ یہ ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کہتے کس کو ہے؟ کلام اللہ عز و جل، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے سے نزل علی قلب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ یہ قرآن کی تعریف سب کے ہاں متداول ہے بھئی، جو قرآن حضور پر نازل ہوا اور تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک پوری کی پوری امت کی جماعت سے یہی قرآن منقول ہے۔ اب قرآن کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے اندر جو قرآن شروع ہوتا ہے وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس تک جاتا ہے، جو تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ جی، لہٰذا اس طرح کی ابحاث میں اگر ہم الجھیں گے
اب اختلافی نقطہ نظر رکھا جا سکتا ہے، کسی چیز کو دلیل بنا کر ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک اپنا فکری اور اپنا نظریہ پیش کرنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عامت الناس کو کسی ایسے مخبصے میں اور تذبذب میں ڈال دینا کہ جی یہ صرف دم کے لیے صورتیں آئی تھیں تو پھر دم کی دکان الگ سے بن جائے گی اور قرآن مجید کی ہدایت الگ سے بن جائے گی، جیسے ہم نے تقسیم کر رکھی ہے دین کی، دنیا کی، روحانیت کی، علم کی. تو یہ تقسیمات اور یہ تفریقیں اسلام کی نہیں ہیں، ہماری اپنی خواہشات پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا. حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا، حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ اضافی ڈالا بھی نہیں جا سکتا، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. سو جو قرآن مقدس نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات پر نازل ہوا، وہی صحابہ کرام سے منتقل اور نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اس کے اندر معوذتین امت کا آپ اجماعی عقیدہ کہیں اور یہ درست بات ہے چونکہ قرآن پر اجماع ہے. اگر قرآن میں کمی بیشی دونوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کمی بیشی کی بات کریں گے تو پھر ایک بہت بڑا فتنہ، اور یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ کے سوال میں میرے خیال میں اسی طرح اشارہ تھا، یہ علمی بحث نہیں ہے، یہ الہادی فتنے کا دروازہ کھولنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ جی آپ قرآن سے جب اعتماد ہی اٹھا دیں گے یا اس اعتماد کو مشکوک کر دیں گے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے. لیکن اس کے ساتھ مجھے خوشی ہوئی، میں آن ایئر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ قرآن کا شغف اور مطالعہ اچھا ہے. جو آپ نے سبع مثانی کا ذکر کیا وہ بہرحال ایک الگ سے بحث ہے. سورہ فاتحہ کی میں اندر شاید آپ نے وہ بحث کی ہو، بالکل کی. تو ہاں جی سبع مثانی جو ہے وہ اب اگر سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، صحیح آپ صرف سورہ فاتحہ کو، اور ہمارے ہاں بعض مکاتب فکر تو اس کے ہر رکعت کو مقتدی اور امام دونوں کے لیے پڑھنا واجب مانتے ہیں، اور کم از کم امام اور مقتدی کے لیے یا جماعت میں امام کی طرف سے سب کی طرف سے امام کا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس کے تحت کہ امام کی تلاوت مقتدیوں کیا. لیکن ہمارے ہاں بھی فاتحہ کا پڑھنا تمام رکعت کے اندر اور کم از کم فرضوں کی پہلی دونوں رکعتوں کے اندر واجب ہے. فاتحہ قرآن نہیں ہے تو پھر یہ قرات کا معاملہ کہاں جائے گا؟ خارج از قرآن چیز کو آپ قرآن کی جگہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو میرے خیال میں آپ جمع کر لیں تو قرآن کریم وہی ہے جس پر امت کا اتفاق ہے، جو الحمد سے ترتیب کے نزولی اعتبار سے نہیں کہہ رہے، یہ جو اس کی ترتیب ہے، ترتیب کے اعتبار سے الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر جا کر ختم ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بھی ہے، اس کی حفاظت بھی ہے. الحمد کے اندر اللہ پاک نے ابتدائی آداب سکھائے ہیں، آداب سے آپ نے آغاز کیا ہے، آپ نے عاجزی انکساری پیش کی ہے، اور اختتام بھی اسی عاجزی کے ساتھ ہے کہ یا اللہ میں دنیا میں جتنی دوڑیں بھی اپنی لگا لوں، جتنی بھی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کر لوں، لیکن میں تیرا محتاج ہوں، چونکہ میری بادشاہتوں کے اوپر بادشاہت تیری ہے. تو احکم الحاکمین ہے، تو ہی فالق الاسباح ہے، تو ہی لیل و نہار کو چلانے والا ہے، تو ہی کل کائنات کا مالک اور وارث. یہاں ناس کی بات کی، مسلم کی بات نہیں کی، مسلمان کی بات نہیں کی ہے. فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اے حبیب ان سے کہیے. اب یہ بھی عجیب انداز ہے. آپ نے یہ جو ہمارے چار کل ہے نا، اس کے اندر خاص طور پر، اور آخری چونکہ ہم آیت سورت کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو یہ سکھا کر حضور کے ذریعے سے ہمیں سکھایا. اب یہاں ایک شائبہ شاید نہ آ جائے کہ پیچھے ہم جادو کی بات کر رہے تھے تو شاید حضور کو کہا جا رہا ہے کہ وسوسوں سے بچیے، اور حضور کو وسوسے آتے تھے. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں ہم سب اتفاق بھی کرتے ہیں اور اس روایت کو مانتے بھی ہیں کہ جب کسی گلی میں فاروق اعظم داخل ہو جائیں تو شیطان اس گلی کو چھوڑ جاتا ہے. تو فاروق اعظم کے آقا کے دل میں استغفر اللہ قلب اطہر میں جو کبھی سوتا نہیں، تو ہر کبھی غفلت کا کوئی شائبہ اندھیرا پرچھائی بھی آپ کے قلب اطہر کے قریب نہیں آ سکتی. اور وہ جو امت کا تزکیہ کرنے والے ہیں ان کو خود کیا تزکیے کی ضرورت ہے، جن کے گھرانے کو چادر تطہیر عطا کر کے طاہر و مطہر کر دیا گیا. تو ایسا نہیں کہ حضور کو وسوسے آتے تھے، یہ ایک سکھانے کا انداز تھا کیونکہ حضور معلم ہیں اور واسطہ اور سورس ہے. خطاب ان سے ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کے لیے خطاب، خالق اور مخلوق کے درمیان. بالکل بجا فرمایا آپ نے، ایک مربوط کرنے کے لیے ایک سورس ہے. محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یوں کہیے اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے پالنے والے کی. اب یہاں سارے عقیدے کو جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ اعتقادی اس میں مضامین ہے، نچوڑ کر رکھ دیا کہ بھائی ساری کی ساری جو ہے وہ پالنے کی اور کھلانے پلانے دینے عطا کرنے کی ساری طاقتیں مرکوز ہو گئیں، جب مجتمع ہو گئیں اللہ کی ذات کے اندر، اور اللہ اس کا مالک ہے. مالک الناس وہی بادشاہ ہے، الہ الناس
عبادت کسی اور کی نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ تعظیم، ادب، احترام، عقیدت الگ شے ہے، لیکن عبادت مصطفیٰ کریم صرف اور صرف کائنات کے سب سے بڑے انسان اور بشر اعظم اور وہ فخر بشریت، وہ بھی اسی کی کرتے ہیں، ان کا معبود بھی وہی ہے اور ہمارا معبود بھی وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، کہا ظاہری طور پر تو میں حاجی اور میں نمازی، لیکن باطن کس کا کیا ہے؟ اس بات جس طرح ظاہری تمہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے میں نے دوا اور نسخہ دیا ہے سورہ فلق کا، ایسی باطنی تمام حملوں، وساوس اور شیطانی اور یہ جو اب نفسانی آپ کے حملے، مختلف اندرونی حملے ہیں اور بیماریاں ہیں، صاحب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ روحانیت کا اور روحانی قدروں کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح جسم ہے، جسم کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، مرض بھی ہے، علاج بھی ہے، اسی طرح روح کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، امراض بھی ہے، علاج بھی ہے۔ تو یہ روحانی علاج کے لیے کہا کہ باطن کو طاہر اور مطہر رکھیں، جو نظر نہیں آتا، لیکن فیصلہ اللہ اس پہ کرے گا۔ مفتی صاحب فیصلہ ظاہری لبادے پہ کرتے ہیں، اللہ فیصلہ باطن پہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمایا قالت الاعراب آمنا بھی قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوب، جب تک ایمان قلب میں داخل نہیں ہو جاتا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ تمہارے باطن کے اندر ابھی طہارت کی وہ سٹیج نہیں آئی کہ جہاں ایمان قرار پکڑ سکے، تیقن، یقین پیدا ہو سکے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھو۔ یہ تین صفتیں ذکر کر کے توحید، الوہیت، ملوکیت، اس کی ملکیت اور اس کی ربوبیت کو راسخ کرنے کے بعد کہا اسی سے پناہ مانگو اور اسی سے مدد چاہو، ہر قسم کے بیرونی شر سے بھی اور اندرونی شر سے بھی۔ اچھا، ایک اندرونی شر کا مطلب یہ ہمارے جسم کا، باڈی کا ظاہر اور باطن، ایک یہ ہے کہ اپنی ذات سے جو شر اگتے اور اٹھتے ہیں اور دوسروں کے سبب جو شر پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی، یہ دو حیثیتیں بھی ہیں۔ تو ہر طرح کی مخلوقات، اب جو پیچھے فرمایا من شر ما خلق، صرف انسانوں سے یہ شر پیدا نہیں ہوتے، مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، وہ شر کا سبب بنتی ہیں اور وہ ایذا اور کھینچنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ۔ اور آگے بات یہاں ختم کی، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، پر مولانا نے خوبصورت بات کی، وہ دلوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہ سینہ انسان کے جسم کا مرکز ہے، اور یہ ایسا مرکز ہے سبو سید صاحب جس پر موت نہیں آتی۔ فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، مگر تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ یہ زندہ ہو جائے، یہ بالیدہ ہو جائے، یہ اللہ کا جب گھر بن جائے۔ ہمارے گھر بستے رہتے ہیں تو اللہ کا گھر ویران کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے انوارات و تجلیات کا مرکز بن جائے، پھر اسے موت نہیں آتی، یہ بقا مل جاتی ہے۔ من الجنۃ والناس، فورسز دو ہیں، ایک خفیہ ہے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے، تو ایک ظاہری ہے۔ اب اس پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بھائی وسوسے خفیہ جنات شیاطین کے ذریعے سے تو پڑھتے ہیں، انسان تو ظاہر ہوتا ہے، وہ دلوں میں کیسے وسوسے ڈالتے ہیں؟ اس کی وہ بات تھی جو اینڈ پہ آپ اور مولانا کر رہے تھے کہ اس کا سبب بنتی ہیں انسانوں کی باتوں سے ابہام پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے بسا اوقات اعمال سے، ان کے مختلف افعال سے لوگ متاثر ہو کر ان کے دلوں میں جو خیالات، یہ الہاد کی بات کر رہے تھے، استشراق کی بات کر رہے تھے، یا یہ بدعملی اور بدعقیدگی اور فکری بے راہ روی اور نظریاتی پراگندگی کی جو باتیں ہم کرتے ہیں، یہ دوسرے انسانوں کے افعال و اقوال کے ذریعے سے انسان تاثیر لیتے ہوئے اس طرح کے جذبات اس کے اندر امڑتے ہیں، اور وہ جذبات کئی مرتبہ انسان کی تباہی اور بے ایمانی کا سبب بن کر اسے جہنم تک اور خدا کی ناراضگی اور نافرمانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم۔ بہت شکریہ، بہت ہی تفصیلی انداز میں اور بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب آپ نے، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ یقین کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو راستہ بتاتے ہیں وہ یقین کا راستہ ہے، اور دوسرا اس میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، کیونکہ بندہ مانگتا بھی اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ تو سیدھے راستے میں جگہ جگہ کاروباری کھڑے ہیں، فراڈی اور ٹھگ کھڑے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی مارکیٹوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ مومن سیدھا راستہ یہ ہے۔ اور یہ جو آخری 4 صورتیں ہیں، ان میں اتنی خوبصورت شخصیت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ پڑھ کے ان پر عمل کرنے سے انسان کی ذات، دیکھیں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں رہے گا جب تم ہمارے دامن میں آ جاؤ گے، تو ہم جس کو پناہ دیتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست ماشاءاللہ گفتگو آپ نے کی، اور وہ عقیدہ توحید تو وہی ہے نا کہ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے ایک خدا جو میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے
کہ خدا محشر میں خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو انسان کو اس طریقے سے ہو کر رہنا چاہیے کہ وہ ذات خدا کے سامنے پیش ہو. تو اس لیکن کا اس میں یہی صرف ایک جملہ اس میں یہ لفظ کل اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ خدا کی معرفت اور خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ کی حضوری اس لفظ کل کے اندر پوشیدہ راز ہے. محبوب آپ کہہ دیجئے آپ کے دامن اطہر سے وابستگی اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا تک ہاں کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ان کی بات کو نکال کر ان کی ذات کو نکال کر کوئی بات بنتے تو بات بنتی کوئی نہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی گفتگو ہوئی. مولانا عبداللہ صاحب, علامہ مفتی میر اشتیاق احمد صاحب. اب میں گزارش کروں گا سہیل عباسی صاحب, آپ نعت رسول سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی نعت کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سہیل عباسی صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سہارا دے دے. میں تو ذرہ ہوں, واہ بہت خوب. میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت سہارا دے دے کہ تیرے بس محکت رے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس محکت رے کو بھی دریا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. بہت ہی پیارا شعر. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم, یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے. کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے. دل کی دنیا کو نظری سے تہو بالا کرنا. دل کی دنیا کو نظری سے تہو بالا کرنا. مجھ پہ بھی چشم
کرم ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مکتب پیش خدمت ہے ارشاد مجھ پہ محشری میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشری میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم